بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ السلام کے سلسلہ نسب کے متعلق مورخین اسلام اور اہل کتاب نے آپ کے والد کے نام سے زیادہ کچھ بیان نہیں کیا، جن کو متا کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو 28 سال کی عمر میں نبوت سے نوازا گیا۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء کرام میں سے تھے۔ حضرت شیع علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام کو بحکم الہی نینوا شہر کے لوگوں کو تبلیغ کے لیے بھیجا۔ رب کائنات نے آپ علیہ السلام کی قوم کو ہدایت دی اور حکم خداوندی کے بغیر آپ علیہ السلام اپنی قوم سے الگ ہو گئے۔ آپ پر آزمائش خداوندی شروع ہوئی اور آپ علیہ السلام اپنے اہل و عیال سے جدا ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے اور اس دوران آپ علیہ السلام نے رب کائنات کو اسم اعظم کے ذریعے یاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس آزمائش سے نجات دی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار انعامات سے نوازا۔ آپ کی وفات نینوا میں ہوئی اور آپ کو وہیں پر دفن کیا گیا۔ مورخین اسلام اور اہل کتاب اس پر متفق ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے نسب سے اس سے زیادہ اور کوئی بات ثابت نہیں کہ آپ علیہ السلام کے والد صاحب کا نام متا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت جو بخاری شریف میں مذکور ہے، اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ اہل کتاب حضرت یونس علیہ السلام کو یونا اور ان کے والد کا نام امتا بتاتے ہیں، لیکن یہ عربی اور عبرانی زبانوں کی لفظی تعبیر کا فرق ہے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانہ کا تعین تاریخ کی روشنی میں مشکل ہے۔ البتہ بعض مورخین نے یہ کہا کہ جب ایران میں طوائف الملوکی کا دور تھا، اس وقت نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال کی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تفسیر عزیزی میں مذکور ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانہ میں اولو الامر پیغمبر بنی اسرائیل میں حضرت شیع علیہ السلام تھے اور حزقیہ بادشاہ وقت ان کا مطیع تھا، اور ان دنوں میں بنی اسرائیل فلسطین اور اردن میں جو شام کے ملک میں بہت بہتر بستیاں ہیں رہتے تھے۔ اتفاق سے نینوا اور موصل کے لوگ جو عراق اور شام کے درمیان میں بستے تھے، بنی اسرائیل پر چڑھ آئے اور ان کے مال و اسباب لوٹ کر لے گئے۔ تو حزقیہ بادشاہ نے حضرت شیع علیہ السلام سے عرض کیا اور ان سے ان قیدیوں کو چھڑانے کی تدبیر پوچھی اور کہا جب تک ہمارے قیدی وہاں سے چھوٹ نہ آئیں تب تک ہم ان پر بذریعہ فوج چڑھائی نہیں کر سکتے۔ تو حضرت شیع علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی مملکت میں اس وقت 5 آدمی پیغمبر ہیں، ان میں سے ایک کو ان کے پاس بھیجو تاکہ وہ اس کو سمجھانے سے راہ راست پر آ جائیں اور تمہارے قیدیوں کو چھوڑ دیں۔ بادشاہ نے کہا پھر آپ ہی ان میں سے کسی کا انتخاب کریں۔ تو حضرت شیع علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام کا نام پیش کیا اور فرمایا کہ امانت دار بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا رتبہ بھی بڑا ہے۔ اس زمانے کے پیغمبروں میں عبادت اور ریاضت کی زیادتی میں بھی ممتاز ہیں، اور اگر وہ لوگ ان کی نصیحت نہ مانیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے معجزے اور غیبی کرشمے دکھا کر ان کو راہ راست پر لے آئیں۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت شیع علیہ السلام کا پیغام سنایا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت شیع علیہ السلام نے حکم الہی سے مجھے مقرر کیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہاں جانے سے میرے اوقات عبادت میں خلل پڑے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کے مقرر کرنے کا حکم الہی تو نہیں ہے، لیکن حضرت شیع علیہ السلام نے اسی طرح فرمایا ہے، لہٰذا آپ کو ہر صورت میں جانا ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے رنجیدہ خاطر بیمہ بال بچوں کے اس شہر میں پہنچ کر وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کی اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو قید سے آزاد کر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہوتے تو حق تعالیٰ ہمیں اتنی قدرت کس لیے دیتا کہ ہم تمہارے ملک پر چڑھائی کرتے اور تمہارے آدمیوں کو گرفتار کر کے لاتے؟ کیا اس وقت حق تعالیٰ کو اتنی قدرت نہ تھی کہ بنی اسرائیل کی حمایت کرتا اور ہمیں منع کرتا، جو کہ اب تمہیں بھیجا ہے؟ غرضیہ کہ حضرت یونس علیہ السلام 3 روز تک اس کے دربار میں آتے جاتے رہے، لیکن اس نے ہرگز بات نہ مانی۔ تب حضرت یونس علیہ السلام رنجیدہ ہوئے اور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ الہی، یہ لوگ میری بات نہیں سنتے اور بنی اسرائیل کو قید سے نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں میرے عذاب سے ڈراؤ کہ اگر وہ تمہاری بات کو نہ مانیں گے اور ایمان نہ لائیں گے
تو ان پر عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس شہر کے تمام گلی کوچوں اور بازاروں میں پھر کر لوگوں سے فرمایا کہ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم لوگ اپنے بادشاہ کو یہ بات پہنچا دو کہ اگر وہ میری بات نہ مانے گا اور میرے کہنے پر ایمان نہ لائے گا تو حق تعالیٰ کا تم پر عذاب نازل ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ کچھ مدت مقرر کر دو، تو فرمایا کہ 40 دن تک ایمان لاتے ہو تو بہتر ہے، ورنہ سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ رفتہ رفتہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی، لیکن اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اس کو ہنسی مذاق میں ٹال دیا اور کہنے لگے کہ یہ فقیر دیوانہ ہے، ایک بات اس کے جی میں آ گئی ہے، اب یہ اس کی رٹ لگائے پھرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، حق تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کی، الہی، میں نے جو ان سے 40 دن کا وعدہ کیا ہے تو میرے اس وعدے کو سچا فرما، ورنہ میں تو ان کی نظروں میں رسوا ہو جاؤں گا اور یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اتنی جلدی کیوں کی؟ ابھی تم کو صبر کرنا چاہیے تھا۔ جب 1 ماہ گزر گیا تو آپ علیہ السلام نے اس شہر سے اپنے گھر والوں سمیت 12 کوس دور نکل کر ڈیرہ لگا لیا کہ دیکھیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے کہ الہی، میرا وعدہ سچا فرما ورنہ میں رسوا ہو جاؤں گا۔ خالق کائنات کی حکمت دیکھیے کہ وہ اپنی نبی کی بات کو بھی سچا کر دکھاتے ہیں اور نینوا کے باشندوں کو ایمان بھی نصیب کرتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز تفسیری عزیزی رحمی عزیزی میں فرماتے ہیں کہ جب 35واں دن ہوا اور صبح کو لوگ اٹھے تو دیکھا کہ عذاب کے کچھ نشانات شروع ہو گئے ہیں اور آگ اور دھواں آسمان سے برسنے لگا، اور جب وہ دھواں اور مکانوں کے چھتوں کے قریب آ جاتا تو بادشاہ اور اس کے تمام ارکان دولت گھبرا کر باہر نکل آئے اور حکم دیا کہ اس گودڑی والے کو، فقیر کو تلاش کرو اور اس کو جلدی لاؤ تاکہ ہم اس کے ہاتھ پر توبہ کریں۔ تمام قیدیوں نے اس کے حوالے کریں، شہر کے دروازے کو بند کر دیا اور ہر گلی اور کوچے میں ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا کہیں نشان نہ ملا۔ جب نا امید ہوئے تو سب ننگے سر اور پاؤں میدان میں نکل آئے اور بچوں کو ماؤں سے جدا کیا اور جانوروں کے بچوں کو بھی ان کی ماؤں سے جدا کیا۔ سب نے اپنا گریبان چاک کیا، سر کو سجدے میں رکھ کر رونا پیٹنا شروع کیا اور سچے دل سے توبہ کی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ عذاب الہی دیکھ کر یہ لوگ اپنے ایک عابد کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں ایک دعا لکھ دیجئے جس کی برکت سے عذاب ٹل جائے۔ اس نے یہ دعا لکھ کر دی، یا حیو ہینا لا حیا لا حیو محی الموتا یا حیو لا الہ الا انتا۔ انہوں نے خوب فریاد و زاری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خلوص نیت اور توبہ کی صداقت کو دیکھ کر آیا ہوا عذاب ان سے ہٹا لیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کوئی بستی ایسی نہیں ہوئی کہ مشاہدہ عذاب کے وقت اس کے لوگ ایمان لاتے اور ایمان ان کو نفع دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان پر سے رسوائی کے عذاب کو اٹھا لیا اور ایک مدت تک ان کو سود مند رکھا۔ یہ قصہ عاشورہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا تھا۔ اس عذاب کے دفع ہونے کے بعد بادشاہ اور ارکان دولت تمام رعایا خوشی خوشی شہر میں داخل ہوئے۔ بادشاہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں جاسوسوں کو چاروں طرف روانہ کیا اور یہ بھی ان سے کہہ دیا کہ جو شخص حضرت یونس علیہ السلام کی اطلاع دے گا اس کو انعام کے طور پر ایک روز اپنی سلطنت دوں گا تاکہ وہ جو جی چاہے خزانے سے مال و دولت حاصل کر لے۔ تفسیر کشف الرحمن میں ہے کہ شیطان نے حضرت یونس علیہ السلام کو مطلع کر دیا کہ وہ قوم تو بھلی چنگی ہے، ان پر عذاب نہیں آیا، اور تفسیر عزیزی میں ہے کہ گماروں کے ذریعے یہ اطلاع آپ کو ملی، مگر یہ معلوم نہ ہوا کہ قوم پر اس لیے عذاب نہ آیا کہ وہ ایمان سے بہریاب ہو گئی ہے اور آپ علیہ السلام کے لیے چشمے برا ہے۔ یہ سن کر آپ قبیلہ خاطر ہوئے کہ میں اپنی قوم میں جھوٹا ثابت ہو گیا، اب ان کے پاس کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ اب حضرت شیعہ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پاس جاؤں تو بھی خفا ہوں گا، اس لیے کہ انہوں نے مجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ یہ سوچ کر دونوں طرف کا ارادہ موقوف فرمایا اور حکم الہی کا انتظار نہ کیا اور بغیر اجازت الہی کے روم کی طرف چل پڑے۔
اور حق تعالیٰ کی آزمائش میں گرفتار ہوئے۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اتنی بات یاد رکھیں کہ انبیاء اور مقربان بارگاہ الہی کی شان بہت بلند ہوتی ہے۔ ان کو مزاج شناس ہونا چاہیے، اور وہ تھے بھی۔ ان سے اس معاملے میں اگر ادنا کوتاہی بھی ہوتی ہے تو اس پر عتاب اور گرفت ہوتی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ طرز عمل پسند نہ آیا کہ وحی کا انتظار کیے بغیر ایک فیصلہ کر لیا۔ اگرچہ یہ کوئی گناہ نہیں تھا، مگر خلاف اولا ضرور تھا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ اس سفر میں پہلے آپ علیہ السلام کے نوکر اور خادم اور رفیق آپ سے الگ ہوئے، سوائے ایک بی بی اور دو بچوں کے کوئی ساتھ نہ رہا۔ ایک بچے کو اپنے کاندھے پر اور دوسرے بچے کو بیوی کے کاندھے پر سوار کر کے اپنے ارادے سے روانہ ہو گئے۔ ایک دن دوران سفر ایک درخت کے نیچے ٹھہرے اور بچوں کو وہاں ٹھہرا کر خود قضائے حاجات کے لیے تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اس وقت وہاں کے بادشاہ کے بیٹے کی سواری جو شکار کے لیے گیا تھا اس درخت سے قریب ہو کر نکلی۔ شہزادے نے دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت عورت دو بچوں کو لیے بیٹھی ہے، تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس عورت کو لے آئے، اور وہ لے آئے۔ ان کو زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ بی بی صاحبہ نے کہا میں ایک پیغمبر کی بیوی ہوں، مجھے چھوڑ دو، مگر انہوں نے ان کی ایک نہ سنی اور لے گئے۔ شہزادے نے شراب اور مستی کی جوانی میں کچھ نہ سنا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فارغ ہو کر آئے تو دیکھا کہ بیوی صاحبہ نہیں ہے۔ بچوں سے پوچھا تو انہوں نے سارا قصہ سنایا۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ عطاب الہی کا معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ ناچار دونوں بچوں کو لے کر چلے، ایک کے بعد ایک کو کاندھے پر چڑھاتے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک نالا آیا، ایک بچے کو کنارے پر چھوڑا اور دوسرے کو کاندھے پر بٹھا کر چاہا کہ پار چھوڑاؤں۔ جب نالے کے بیچ میں پہنچے تو دیکھا کہ کنارے والے بچے کو ایک بھیڑیا اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ گھبرائے اور لوٹے کہ بچے کو بھیڑیے سے چھڑائیں، تو اس گھبراہٹ میں دوسرا بچہ جو آپ کے کاندھے پر تھا پانی میں گر پڑا اور پانی کے ریلے میں بہہ گیا۔ آپ علیہ السلام نے بے حد کوشش کی، لیکن دونوں بچے بھی آپ سے بچھڑ گئے۔ مایوس ہو کر تن تنہا دریائے روم کے کنارے جا پہنچے۔ دیکھا کہ سوداگروں کا ایک جہاز جو روانہ ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جہاز والوں سے کہا کہ میں ایک فقیر ہوں، مجھے بھی بغیر کرائے کے سوار کر لو۔ چنانچہ سوداگروں نے بخوشی سوار کر لیا کہ آپ نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ کی برکت سے خدا ہمارا بھی بیڑا پار کرے گا اور جہاز سلامتی سے پہنچ جائے گا۔ غرضیہ کہ آپ علیہ السلام کو سوار کر لیا گیا اور جہاز روانہ ہو گیا۔ جب جہاز دریا کے بیچ میں پہنچا تو یکایک ایک بڑا طوفان اٹھا اور موجیں آنا شروع ہو گئیں اور جہاز رک گیا، اور باوجود کوشش کے جہاز نہ چل سکا۔ تو ملاحوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا ہونا چاہیے، تو ملاح نے کہا میں بارہا تجربہ کر چکا ہوں کہ کسی کا غلام اپنے مالک کی رضا کے بغیر کشتی یا جہاز میں سوار ہوتا ہے تو اس قسم کا معاملہ درپیش ہوتا ہے، لہٰذا جہاز میں پکار کر کہہ دو کہ اگر کوئی اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے تو صاف کہہ دے، اور ہم اس کو باندھ کر دریا میں پھینک دیں گے تاکہ جہاز رواں ہو اور باقی سب لوگوں کی جان بچ جائے۔ اگر ایک آدمی کی ہلاکت سے صدہا کی جان بچتی ہے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ چنانچہ جب جہاز میں آواز دی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ غلام تو میں ہوں، کہ خدا کے حکم کے بغیر اپنے فیصلے پر چل پڑا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے جہاز والوں سے کہہ دیا کہ میں وہ غلام ہوں، لیکن ان کو یقین نہ آتا تھا۔ سب نے کہا کہ ہم آپ پر ایسا گمان ہرگز نہیں کر سکتے، آپ تو بہت معزز اور محترم ہیں۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پھر بھی لوگوں نے نہیں مانا۔ دوبارہ اور تیسری بار پھر قرآن اندازی کی، ہر بار آپ علیہ السلام کا نام ہی نکلتا رہا۔ آخر جہاز والوں نے مجبوراً آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے پھر بھی آپ کو نہ پھینکا، آپ نے خود ہی کملی میں اپنے آپ کو لپیٹ لیا اور دریا میں کود پڑے اور مچھلی نے نگل لیا۔ جہاز آپ کے گرنے کے ساتھ ہی چل پڑا۔ اتفاق سے وہاں ایک بڑی مچھلی لقمے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہی آپ دریا میں گرے وہ مچھلی آپ کو نگل گئی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے تھا۔ اس کا وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جو وہ اپنی قوم سے بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی پر پہنچا، پھر قراندازی میں شریک ہوا اور ہر دفعہ مغلوب ٹھہرا، پھر اس کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا، حق تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دے دیا کہ ہم نے اسے تیری غذا کے لیے تیرے پیٹ میں داخل نہیں کیا،
بلکہ تیرے پیٹ کو اس کا قید خانہ مقرر کیا ہے۔ خبردار اس کو ایک بال برابر نقصان نہ پہنچے، یہ تیرے پیٹ میں اس طرح محفوظ رہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ مچھلی دریا میں اپنا منہ باہر نکال کر چلتی تھی تاکہ حضرت یونس علیہ السلام کا دم نہ گھٹے۔ وہ مچھلی روم کے دریائے بطانہ میں پہنچی، پھر وہاں سے دجلہ آئی۔ ابن کثیر میں ہے کہ مچھلی بحیرہ اخضر سے آئی تھی اور اس کو جناب باری کا فرمان صادر ہوا کہ وہ دریاؤں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی جائے، حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن نہ تو ان کا جسم زخمی ہوا نہ کوئی ہڈی ٹوٹی۔ چنانچہ اس مچھلی نے پیغمبر خدا کو نگل لیا اور سمندروں میں چلنے پھرنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب پوری طرح مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو آپ کو خیال گزرا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب ہاتھ پاؤں کو ہلایا تو زندگی کا یقین کر کے وہیں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی اور اللہ سے عرض کی، اے میرے پروردگار، میں نے تیرے لیے ایسی جگہ مسجد کو بنایا ہے جہاں کوئی نہ پہنچا ہوگا، اور ساتھ ہی تسبیحات شروع کر دی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے یونس کا تذکرہ کیجیے جب وہ اپنی قوم سے خفا ہو کر غصے کی حالت میں چلے گئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان پر کوئی داروگیر نہ کریں گے۔ پھر انہوں نے سخت تاریکیوں میں پکارا، اے خدا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو جملہ ایوب سے مبرا ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ بس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو مصائب سے نجات دی، اور ہم ایمان لانے والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی خفگی کا معاملہ 3 بار پیش آیا۔ جب ان کو نینوا جانے کا حکم ہوا، جب قوم نے ایمان لانے سے انکار کیا، جب ان کو اطلاع ملی کہ عذاب نہیں آیا۔ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں ان کلمات کو کہا تو دعا عرش خداوندی کے ارد گرد منڈلانے لگی، اور فرشتوں نے کہا، خدایا یہ آواز تو بہت درد والی ہے، لیکن اس آواز سے ہمارے کان نا آشنا ہیں۔ فرمایا، اب پہچان لو کہ یہ کس کی آواز ہے۔ عرض کیا، نہیں پہچانا۔ فرمایا، یہ میرے بندے یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا، وہی حضرت یونس علیہ السلام جن کے نیک اعمال اور مقبول دعائیں ہمیشہ آسمان پر چڑھتی رہتی ہیں۔ خدایا ان پر تو ضرور رحم فرما، ان کی دعا قبول فرما لے، وہ تو آسانیوں میں بھی تیرا نام لیا کرتے تھے، ان کو بلا سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں اسے نجات دوں گا۔ چنانچہ مچھلی کو حکم ہوا کہ میدان میں حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دے، اس نے تعمیل حکم میں آپ علیہ السلام کو اگل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیحات نہ پڑھتے تو قیامت تک وہیں رہتے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ یاد کرتا تھا پاک ذات کو، تو اسی مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک پڑا رہتا جس دن مردے زندہ کیے جائیں گے۔ اس آیت سے یہ سمجھنا غلط ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے تو وہ مچھلی قیامت تک زندہ رہتی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس مچھلی کے پیٹ ہی کو حضرت یونس علیہ السلام کی قبر بنا دیا جاتا۔ 40 دن کے بعد آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ مچھلی کے پیٹ سے جب آپ نکلے تو آپ کا جسم اس قدر نرم ہو گیا تھا کہ مچھر یا مکھی کے بیٹھنے کی تاب بھی آپ کو نہ تھی۔ حق تعالیٰ نے اسی وقت کدو کی بیل اگائی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ کدو کی بیل اس طور سے آپ علیہ السلام کے بدن پر لپٹی کہ اس کے پتوں نے پوشاک کے طور پر آپ علیہ السلام کے تمام بدن کو ڈھانپ لیا، اور حق تعالیٰ نے ایک ہرنی کو حکم دیا کہ وہ اپنی چھاتی سے آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہے۔ چنانچہ وہ ہرنی صبح شام آپ کے پاس آتی اور دودھ پلا کر چلی جاتی۔ 40 دن اسی طرح گزرے تو آپ علیہ السلام کے بدن میں قوت آ گئی اور آپ علیہ السلام کے جسم پر کھال اور بال وغیرہ جم آئے، اور آپ علیہ السلام تندرست و توانا ہو گئے۔ اب ہرنی کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پھر اپنی قوم میں جاؤ اور انہی میں رہو۔ چنانچہ آپ روانہ ہوئے۔ راستے میں مٹی کے برتن بنانے والے ایک کمہار کو دیکھا کہ وہ برتنوں کو تیار کر کے پکا چکا تھا۔ آپ کو حکم ہوا کہ اس کے پاس جاؤ اور کہو، ایک بھاری لکڑی لے کر ان سب برتنوں کو توڑ ڈالے، پھر وہ جو جواب دے مجھے بتا دینا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اسی طرح کہا تو اس نے غصہ سے کہا کہ تو عجیب انسان ہے، اتنی محنت اور مشقت سے میں نے تیار کیے ہیں اور مجھے ان سے نفع حاصل ہوتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ توڑ ڈال۔
تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے عرض کر دی، تو فرمایا اس کمہار کو ہاتھ پاؤں اور دماغ میں نے دیا ہے، اور پانی کو بھی میں نے پیدا کیا، پھر اس نے مٹی اور پانی کو ملا کر برتنوں کی یہ شکل بنائی ہے، وہ ان برتنوں کی کتنی قدر کرتا ہے کہ ان کو توڑنا اس کو گوارا نہیں، اور تیری خواہش یہ ہے کہ لاکھ سے بھی زیادہ انسان ہم ایک پل میں ہلاک کر دیں۔ پھر راستہ میں ایک باغ دکھائی دیا، اس کو بھی یہی کہا، تو اس نے کمہار سے بھی زیادہ سخت جواب دیا۔ پھر ایک شہر میں پہنچے، وہاں ایک عمدہ مکان دیکھا، تو یہی کچھ اس مالک سے بھی کہا، اس سے اور سخت جواب سننا پڑا۔ ان سب سے پوچھنے کا حضرت یونس علیہ السلام کو خدا نے کہا کہ جو وہ جواب دیں مجھے بتا دینا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے نہایت گریہ زاری کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی معافی کی بھول چاہی۔ پھر حق تعالیٰ نے آپ کو اپنی رحمت سے سرفراز فرمایا اور ارشاد فرمایا، اگر اس کے پروردگار کا فضل اس کی دستگیری نہ کرتا تو وہ چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا اور اس کا حال برا ہوتا۔ پھر اس کے رب نے اس کو نواز دیا اور اس کو نیک لوگوں میں شامل رکھا۔ خدا کی مہربانیاں دوبارہ شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ اس نالے پر پہنچے جہاں آپ علیہ السلام کے جو دو بچے جاتے رہے تھے۔ اس گاؤں کے لوگوں کو دیکھا تو کہ دونوں بچوں کو ساتھ لیے کھڑے ہیں، ان سے حال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ یہاں سے جا رہے تھے، ان کا ایک بچہ پانی میں بہہ گیا جس کو ہمارے دھوبیوں نے پانی سے نکالا، اور دوسرا بچہ کنارے سے بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا، اس کو ہمارے چرواہوں نے بھیڑیے سے زخمی چھڑوا لیا، پھر اس کا علاج کیا۔ اس دوران بچوں کی نگاہ آپ پر پڑی تو آپ کو بچوں نے پہچان لیا، تو لوگوں نے بچے آپ کے حوالے کر دیے اور آپ کو عزت کے ساتھ نالے سے پار کر دیا۔ آپ علیہ السلام حق تعالیٰ کا شکر ادا کر کے آگے بڑھے۔ جب اس درخت کے قریب پہنچے جہاں سے آپ اور بی بی صاحبہ کی مفارقت ہوئی تھی، تو دیکھا کچھ لوگ چوکی کے طور پر اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو اور کس لیے یہاں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمارے شہزادے کی سواری ایک دن یہاں سے نکلی تھی کہ کسی فقیر کی عورت یہاں بیٹھی ہوئی تھی، اس عورت کو شہزادہ زبردستی پکڑ کر لے گیا تھا، اس دن سے آج تک وہ پیٹ کے درد میں مبتلا ہے۔ بادشاہ نے یہ دیکھا کہ ہم لوگوں کو یہاں بٹھایا، اگر ان بزرگ کا کبھی یہاں سے گزر ہو تو ان کو ہمارے پاس لے آؤ کہ شہزادے کی غلطی ان سے معاف کرائیں۔ ان کی عورت جو آج تک پردے میں بیٹھی ہوئی ہے ان کے حوالے کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فقیر میں ہوں۔ چنانچہ بڑی عزت و اکرام کے ساتھ آپ کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ بادشاہ بھی بہت تعظیم سے پیش آیا، پھر آپ علیہ السلام سے دعا کی التجا کی۔ حق تعالیٰ نے آپ کی دعا سے شہزادے کو شفا بخشی۔ پھر بادشاہ نے آپ کی بیوی آپ کے حوالے کی اور بہت کچھ مال و اسباب آپ علیہ السلام کی نظر کر کے آپ علیہ السلام کو رخصت کیا۔ آپ وہاں سے آگے چلے اور شہر نینوا اور موصل کی سرحد کے پاس پہنچے۔ پھر آپ نے ایک شخص کو ان بستیوں کے لوگوں کے پاس روانہ کیا تاکہ وہ آپ علیہ السلام کے آنے کی خبر دے۔ بادشاہ اور اس کے ارکان آپ علیہ السلام کے آنے کی خبر سن کر کئی منزل تک آپ علیہ السلام کو لینے آئے اور نہایت عزت و تکریم سے آپ علیہ السلام کو شہر لے گئے اور مدت تک آپ کی فرما برداری کرتے رہے۔ تفسیر کشف الرحمان میں ہے کہ اگر عاقل و بالغ کو شمار کریں تو 1,00,000 تھے، اور اگر سب کو شمار کریں تو زیادہ تھے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1,00,000 زیادہ تھے، یا یہ کہ اگر کثر کا اعتبار نہ کریں تو 1,00,000 سے زیادہ تھے۔ یہ جملہ مچھلی کے واقعے کے بعد آیا، اس لیے بعض مفسرین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بعثت اس واقعے کے بعد ہوئی، اور علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ اس آیت میں نینوا کی طرف بعثت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مچھلی کے واقعے کے بعد انہیں ایک دوسری امت کی طرف بھیجا گیا تھا جن کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی، لیکن قرآن کریم کی آیت اور روایات سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے شروع ہی میں آپ علیہ السلام کی رسالت کا تذکرہ ضرور آیا ہے، اور بے شک یونس علیہ السلام پیغمبروں میں سے تھا،
اور یہ بتا رہا ہے کہ مچھلی کا واقعہ رسول بننے کے بعد پیش آیا۔ اس کے بعد وَأَرْسَلْنَاهُ دوبارہ اس لیے لایا گیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی تندرستی کے بعد انہیں دوبارہ وہیں بھیجا گیا تھا، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ وہ لوگ معدود چند افراد نہ تھے بلکہ ان کی تعداد لاکھ سے زیادہ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی وفات بھی نینوا میں ہوئی، اور وہیں آپ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ ہرگز نہ کہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونس علیہ السلام بن متا سے بہتر ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے نبی پر اس طرح فضیلت دینا سخت ممنوع ہے جس سے دوسرے نبی کی تنقیص لازم آتی ہو، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی پیغمبر کی محبت کے جوش میں دوسرے انبیاء کا مقابلہ کرتے ہوئے ایسی باتیں کرے جس سے کسی دوسرے نبی کی شان میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہو۔ ایسے موقعوں پر فضیلت کی ممانعت کی گئی ہے، جبکہ یہ مسئلہ مناظرہ و مجادلہ کی شکل اختیار کر لے، کیونکہ ایسی صورت میں احتیاط کے باوجود انسان بے قابو ہو کر دوسرے پیغمبر کے متعلق ایسی باتیں کہہ جائے گا جو ان کی توہین کا باعث ہوں، اور نتیجہ میں ایمان کی جگہ کفر لازم ہوگا۔ باقی انبیاء علیہ السلام کے درمیان بعض خصائص کے اعتبار سے جو فرق مراتب قائم ہیں، اور جن کے متعلق خود باری تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ جتنے پیغمبر ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بات پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی ہے۔ یہ امر محبوب ہے، ممنوع نہیں، اور ممنوع وہ ہے جس سے دوسرے انبیاء علیہ السلام کی توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم